بسم اللہ الرحمن الرحیم وللحر ان يتزوج اربعا من الحرائر والاماء وليس له ان يتزوج اکثر من ذلك۔ آزاد آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، من الحرائر والاماء، آزاد عورتیں ہو یا باندیا ہو، 4 تک نکاح کر سکتا ہے۔ ولیس لہ ان یتزوج اکثر من ذلک، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان سے زیادہ وہ نکاح کر لے۔ 4 نکاحوں سے زیادہ نکاح کرنا بیک وقت ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو تو ان میں سے 2، 3 یا 4 نکاح کر لو، 4 شادیاں تک کر لو۔ تو مثنی و ثلاث و رباع میں مثنی کے اندر 2 اور ثلاث کے اندر 3 اور رباع کے اندر 4۔ اب حضرات اس واو کو او کے معنی میں لیتے کہ 2 یا 3 یا 4، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 2 اور 3 اور 4، اور پھر تعداد بڑا بڑا کر کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مثنی و ثلاث و رباع یہ سب عدل ہے، سب کے سب کیا ہے؟ عدل ہے، اور عدل کے اندر معنی کا تکرار ہوتا ہے۔ 2 2، 3 3، 4 4، تو پھر کیا ہے؟ سب کو جمع کر لو، کتنے بن جائیں گے؟ 2 2، 3 3، 6 10، اور پھر 4 4، کتنے؟ ہاں 18۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ 18۔ بہرحال اصل وہی ہے کہ 4 ہی مراد ہے، صحیح ہے۔ لیکن ایک نقطہ آپ کو بتلاتا ہوں، یہاں پر کیا بتلاتے ہیں؟ ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس محبت صرف ایک سے ہوتی ہے، زیادہ سے نہیں ہوتی، یا قرآن پاک کیا کہتے ہیں؟ 2 سے زیادہ سے بھی ہو سکتی، 1 سے زیادہ سے بھی، یعنی پسند صرف ایک کے ساتھ مخصوص ہو یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ الگ فلسفہ ہے، کہتے ہیں دل جو ہے یہ بسیط ہے، اور بسیط تجزی کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہتے ہیں کہ محبت ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ محبت ہوتی ہے جس کو عشق کہا جاتا ہے، جو ناقابل تقسیم ہے۔ لیکن پسندیدگی اس کے اندر تقسیم ہو سکتا ہے، اس کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اسی پسندیدگی کا ذکر ہے کہ جو تمہیں پسند ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کسی کو پسند کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر۔ اور مشکات شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تری للمتحابین مثل النکاح، جو 2 آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی اور چیز آپ اچھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ پسندیدگی کو ظاہر کرنا یا پسند کرنا کوئی برا نہیں، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ناجائز اعمال کا ارتکاب نہ کرے۔ میلان قلبی اگر کسی کے ساتھ کی طرف آپ کا ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ ہونا چاہیے، تو یہ کوئی برا نہیں۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو والدین کو پسند ہو وہی نکاح، وہی رشتہ، بھائی صحیح ہے، لیکن نکاح اور رشتہ تمہارا کیا جاتا ہے، ان کا نہیں ہے، نبھانا تم نے ہے، انہوں نے نہیں ہے، لہذا خود کو بھی مطمئن کر دینا چاہیے، خود کو بھی کیا کر دینا چاہیے؟ مطمئن کر دینا چاہیے، مطمئن ہو۔ بعض صورتوں میں والدین کا کرایا ہوا رشتہ انسان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں درد سر بن جاتا ہے، بعض صورتوں میں کیا بنتا ہے؟ درد سر بن جاتا ہے۔ تو وہ جو نکاح کا، شادی کا جو لطف ہوتا ہے، جو مزہ ہوتا ہے، وہ پھر محسوس نہیں کیا جاتا۔ پھر ملاپ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں بھی ہوتی ہے، وہ صرف ایک فطری چیز ہوتی ہے، اس کے اندر وہ لگاؤ، وہ محبت، وہ پسندیدگی
نہیں ہوا کرتی. تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع والتنصیص علی العدد یمنع الزیادۃ علیہ. اصول بتلاتے ہیں. اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کسی عدد کے اوپر صراحت کر کے ذکر کر دیا جائے تو پھر اس عدد سے زیادتی ممنوع ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ بھائی یہاں سے آپ 100 روپے اٹھا لیں تو پھر 100 روپے اٹھانا مخصوص ہو جائیں گے، اس سے زیادہ منع ہوں گے. سمجھ گئے؟ یہ چیز 10 آدمیوں کو کھلاؤ تو پھر 10 آدمیوں کو کھلایا جائے، اس سے زیادہ نہیں. 10 چیزیں یہاں سے اٹھائی جائے تو پھر 10 اٹھائی جائے، اس سے زیادہ نہیں. 10 آدمیوں کو مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہاں جب عدد کے اوپر صراحت اور تنصیص آ جاتی ہے تو اس عدد سے جو زیادہ ہوتے ہیں وہ سارے ممنوع قرار پاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع قرار پاتے ہیں. تو یہاں 4 کا ذکر کیا ہے، لہذا 4 سے جو زائد ہے وہ ممنوع ہوں گے. وقال الشافعی لا تزوج الا امة واحدہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر باندی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو صرف ایک شادی کر سکتا ہے، 2 3 4 نہیں. لأنه ضروری عندہ، اس لیے کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا بر وقت ضرورت ہوا کرتا ہے. یعنی ان کے نزدیک، جیسے کہ کل کے بعد سبق میں گزر چکا، کہ وہ کہتے ہیں کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا تب جائز ہے جب آزاد کے ساتھ نکاح نہ کر سکے. تو آزاد کے ساتھ نکاح نہ کر سکنے کی صورت میں باندی کے ساتھ نکاح کرنا ایک ضرورت بن جاتا. تو ضرورت چونکہ ایک باندی سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا اب دوسرے کی اجازت نہیں ہوگی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. والحجۃ علیہ ما تلونا، اس کے اوپر حجت وہ ہے جو ہم نے تلاوت کیا ہے، یعنی فانکحوا ما طاب لکم من النساء اذ الامۃ المنکوحۃ ینتظمها اسم النساء. وہاں پر دیکھیں فانکحوا ما طاب لکم من النساء میں النساء میں نساء کا لفظ ہے، اور یہ نساء باندی اور آزاد سب عورتوں کو شامل ہے. لہذا عورت آزاد ہو یا باندی ہو 4 شادیاں کی جا سکتی، کما فی الظہار، جیسے کہ اظہار میں یہی ہے. ولا يجوز للعبد ان يتزوج اکثر من 2. غلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کیا ان يتزوج من 2 کہ 2 سے زیادہ سے نکاح کر لے. وقال مالک یجوز، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام 2 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، 4 شادیاں جس طرح کہ آزاد انسان کرتا ہے، مرد کرتا ہے، اس طرح غلام بھی کر سکتا ہے. لأنه في حق النکاح بمنزلة الحر عنده، اس لیے کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ذاتی معاملات ہے. یہ کیا ہے؟ ذاتی معاملات ہے. ان ذاتی معاملات میں غلام آزاد آدمی کی طرح ہے. حتی ملکہ بغیر اذن المولا، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کی اجازت کے بغیر بھی وہ نکاح بھی کر سکتا ہے اور 4 بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملے میں وہ کسی کا غلام ہوگا دیگر معاملات کے حوالے سے، لیکن اس معاملے میں غلام نہیں. انسانی صفت کے ناطے اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. ولنا ہم کہتے ہیں ان الرق کا منصف، ہم کہتے ہیں کہ رق غلامی یہ ہر چیز کو ادا کر دیتی ہے. سمجھ گئے؟ فیتزوج العبد 2 والحر 4، لہذا غلام 2 شادیاں کر سکے گا اور آزاد آدمی 4، اظہارا لشرف الحریہ، حریت کی شرافت اور اس کے اعزاز کو ظاہر کرنے کے لیے. آزادی ہوا کرتی ہے، غلامی ہے. اب بس سمجھ میں نہیں. قوم بھی غلام ہوا کرتی ہے، فرد بھی غلام ہوا کرتا ہے. سمجھ گئے؟ بہرحال پھر چھوڑیے. فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجوز له ان يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها. اصول ہے بھائی، احناف کے نزدیک جب تک عورت کی عدت نہیں گزرتی تب تک وہ عورت نکاح میں سمجھ جاتی ہے. یعنی نکاح کے آثار باقی ہونے کی وجہ سے ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اب بھی یہ بیوی ہے، اب بھی یہ کیا ہے؟ بیوی ہے. جیسے کہ اس سے پہلے کئی مسئلوں میں یہ بات گزر چکی ہے. لہذا اگر کسی شخص نے اپنی
4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق بائن دے دی. کیا دے دی؟ طلاق بائن دے دی. اب کیا ہو گیا؟ ایک عورت 4 میں سے کم ہو گئی نا، ایک عورت 4 میں سے کم ہو گئی، ایک کے لیے جگہ باقی. اب کیا ہو گیا؟ یہ آدمی اس چوتھی عورت کی عدت کے اندر اگر کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس عورت جس کو طلاق دی ہے طلاق بائن یہ گزر نہ جائے تب تک یہ عورت گویا کہ اس کے نکاح میں ہے، کیونکہ نکاح کے آثار اب تک باقی ہے. لہذا اگر وہ عدت کے اندر کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرے گا تو گویا کہ 4 عورتوں سے زائد نکاح کرے گا، اور 4 عورتوں سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں. وفیہ خلاف الشافعی، اسی میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. وہو نظیر نکاح الاخت فی عدت الاخت، یہ مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بہن کے عدت میں دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا جو مسئلہ تھا پہلے گزر چکا نا. ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، پھر اس کو طلاق بائن یا طلاق ثلاثہ دے دی، تو ہمارے نزدیک جب تک اس عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے اس عورت کی بہن کے ساتھ اس آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کے نزدیک جائز ہے. وہ کہتے ہیں نکاح منقطع ہو گیا ہے، لہذا اب اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا اس بہن کے عدت میں بھی جائز ہے. لیکن ہم نے وہاں کیا کہا تھا کہ بالکل یہ نکاح ختم نہیں ہوا، انقطاع نہیں آیا، بلکہ من وجہ نکاح باقی ہے، اس لیے کہ نکاح کے احکام اب تک باقی ہے. تو جو مسئلہ جو حکم وہاں پر تھا وہی حکم وہی مسئلہ یہاں پر ہے. قال وَإِن تَزَوَّجَ حُبْلَا مِن زِنَا، ایک عورت بدکاری کر کے حاملہ ہو گئی ہے، جاز النکاح، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن ولا یتوها حتی تضع حملها، لیکن جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک اس آدمی کے لیے اس سے مباشرت کرنا جائز نہیں. وهذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، یہ طرفین کا مسئلہ کہ وقال ابو یوسف النکاح فاسد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ فاسد. وَإِن كَانَ الْحَمَلُ ثَابِتَ النَّسْبِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ. دیکھیے اوپر کی جو بات تھی کہ حاملہ من الزنا اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز، امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہیں. البتہ جس عورت کا نسب حمل ثابت ہو، یعنی بدکاری سے وہ بچہ حمل نہ ٹھہرا ہو بلکہ جائز طریقے پر حمل ٹھہر گیا ہو، یا کسی شبہ کی بنا پر حمل ٹھہر گیا ہو جس کی بنا پر اس حمل کو ثابت النسب مانا جائے، اس حمل کو کیا مانا جائے؟ ثابت النسب مانا جائے، تو ایسے حاملہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا فالنکاح باطل بالاجماع، یہ بالاجماع باطل ہے. ابی یوسف، امام یوسف کی دلیل تو یہ وہی ہے کہ ان الامتناع فی الاصل لحرمت الحمل، کہ یہاں جو حاملہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی حرمت ہے نا، اس کی اصل وجہ حمل ہے. کیا ہے؟ حمل ہے. تو وہ حمل چاہے جائز طریقے پر ٹھہرا ہو یا ناجائز طریقے پر ٹھہرا ہو، حاملہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا امام یوسف کے نزدیک صحیح نہیں ہے، باطل یا فاسد. ولہذا لم یجوز اسقاطہ، یہی وجہ ہے کہ حمل کو ساقط کر دینا جائز نہیں، حمل کو ساقط کر دینا جائز نہیں. بھائی جب جیسے عورت کو حمل ٹھہرے بلا کسی عذر کے، کسی بھی صورت میں حمل کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر عورت بیمار ہے اور وہ بچے نہیں جنم دے سکتی بیماریوں کی وجہ سے، یا پہلے بچے کی عمر انتہائی کم ہونے کی وجہ سے اس کے دودھ کا مسئلہ درپیش ہے، تو شروع کے اوقات میں جب تک 4 مہینے اس کے اوپر نہ گزر جائے، اور بلکہ آج کل کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 3 مہینے تک بھی اجازت ہے، اس سے آگے پھر اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آگے پھر انسان گویا کہ بن جاتا ہے. تو بہرحال فقہاء نے جو لکھا ہے کہ 4 مہینے سے پہلے تک بروقت اشد ضرورت کے حمل کو گرا دینا، اس کو ساقط کر دینا جائز ہے.
لیکن جب 4 مہینے پورے ہو جائے تو اس کے بعد پھر ساقط کر دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ بچہ اور یہ عورت اب ایک جیسے انسان بن گئے، لہذا اب عورت کو بچانے کے لیے بچے کو بچانے کے لیے ماں کو قربان نہیں کیا جائے گا، بس قسمت پر بات چھوڑ دی جائے گی، جو ہے وہی ہوگا، سمجھ گئے؟ وَلَهُمَا أَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ بِالنَّسِّ، حضرت فرماتے ہیں طرفین کہتے ہیں کہ یہ جو حاملہ ہے یہ نس کے ذریعے سے محللات میں سے یعنی حلال عورتوں میں سے ہیں۔ وحرمت البتی کئی لا یسقى معه زرع غیرہ، ہاں حاملہ کے ساتھ نکاح موتی نہیں کیا جا سکتا، مطلب حاملہ بین زنا کے ساتھ اگر کسی نے نکاح کر دیا نکاح تو صحیح ہوگا، اس لیے کہ وہ محللات میں سے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے سارے کے سارے حلال ہیں، اس میں حمل غیر حمل کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر نکاح تو ہو گیا لیکن مباشرت اور ملاپ نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ وحرمت الوطء کئی لا یسقى ماء زرع غیرہ، تو وہ اس لیے ہے تاکہ یہ اپنا پانی کسی اور کو قید میں نہ ڈالے، اس سے دوسرے کے قید کو سیراب نہ کرے۔ والامتناع فی ثابت النسب لحق صاحب الماء، جو حمل ثابت النسب ہو تو اس حمل سے حاملہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، کیوں؟ لحق صاحب الماء، صاحب ماں کے حق اور اس کے احترام کی خاطر۔ ولا حرمت للزانی، جبکہ بدکار کے لیے کوئی احترام نہیں ہے، لہذا اس کے حاملہ کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہوگا، لیکن جو ثابت النسب ہے اور جس نے باقاعدہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا تھا یا وطء بشبہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہو گئی، تو چونکہ وہ اس کا جو حمل ہے وہ ثابت النسب ہے اور جس نے اس کے ساتھ مباشرت کر کے اس کو حمل ٹھہروا دیا ہے وہ بھی قابل احترام ہے، لہذا اس کے احترام میں اس کے حاملہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ صفتیں ایک بدکار کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا اس کے حاملے کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِّنَ السَّبْيِ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسْبِ، اگر قیدیوں میں سے کسی قیدی عورت کے ساتھ نکاح کر دیا اور وہ عورت بھی حاملہ تھی، بھائی کفار کے ساتھ جنگ میں کچھ عورتیں گرفتار ہو گئی اور ان عورتوں میں سے کوئی حاملہ عورت تھی، ایک آدمی نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا، فالنکاح فاسد، تو یہ نکاح کیا ہے؟ فاسد ہے، لأنه ثابت النسب، اس لیے کہ یہ جو حمل ہے وہ کسی کافر ہی کا صحیح لیکن ہے ثابت النسب، ہے ثابت النسب۔ وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ فَالنِّكَاحُ باطل، ایک شخص نے اپنی ام ولدہ کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیا، وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ، حال یہ ہے کہ یہ ام ولدہ اس سے حاملہ بھی ہے، فَالنِّكَاحُ باطل، ام ولدہ جانتے ہو وہ باندھی کسی کی جس سے اس کے بچے پیدا ہو جائے، جس سے اس کے بچے پیدا ہو جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام ولدہ کہتے ہیں۔ اب ایک شخص کی ام ولدہ باندھی ہے، اس ام ولدہ باندھی کا نکاح اس نے کسی اور کے ساتھ کر دیا، اس حال میں کہ یہ باندھی اس آدمی سے حاملہ ہے، فالنکاح باطل، تو نکاح باطل ہے، کیوں؟ لأنها فراش لمولاها، اس لیے کہ یہ باندھی اپنے اس آقا کے لیے فراش ہے، حتی یثبت نسب ولدها منه من غیر دعوت، یہاں تک کہ اس ام ولدے کے بچے کا نسب اس مولا سے، اس آقا سے، مالک سے بغیر نسب کے دعوی کے بھی ثابت ہوگا، بغیر نسب کے دعوی سے کبھی کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ فلو صح النکاح لحصل الجمع بین الفراشین، لہذا اگر یہاں اس حمل کی حالت میں اس کی نکاح کو جائز قرار دے دیا جائے تو پھر جمع بین فراشین لازم آ جائے گا، یعنی ایک عورت دو آدمیوں کی مفروشہ بن جائے گی، الا انه غیر متعقد حتى ينتفي الولد بالنفي من غیر لعان،
البتہ چونکہ یہ موقت قسم کا نسب نہیں ہے، اس لیے حتی ینتفی الولد بالنفی من غیر لعان، یہاں تک کہ اس بچے کا نسب منتفی ہو جائے گا اس آقا سے جب وہ نفی کر دے، وہ کہہ دے بھئی میری ام ولدہ یہ ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو فی الحال بچہ ہے، حمل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہے، یا بچہ جب جنے کہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہے، تو بغیر کسی لعان کے یہ بچہ، اس کا نسب اس آقا سے منتفی ہو جائے گا، لعان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل، لہذا جب تک حمل متصل نہ ہو تب تک آقا کا جو فراش ہے وہ فراش مؤکد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال ومن وطئ جاریته ثم زوجها جاز النکاح، کس نے اپنی باندی کے ساتھ وطی کر دی اور وطی کر لینے کے بعد پھر اس کا نکاح کسی کے ساتھ کرا دیا کہ جاز النکاح، نکاح جائز ہے، لأنها ليست بفراش لمولاها، اس لیے کہ صرف اس وطی کرنے کی وجہ سے اس کا مفروشہ نہیں بنی مکمل طور پر۔ فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غیر دعوة، یہاں تک کہ اگر ایسی باندی بچہ جن لیتی ہے تو اس بچے کا نسب بغیر دعوی نسب کے اس آقا سے ثابت نہیں ہوگا۔ الا ان علیہ ان یستبرئها صیانۃ لمائه، البتہ جس آدمی کے یہ نکاح میں دے دی گئی ہے اس آدمی کو چاہیے کہ استبراء کرا دے۔ کیا کرا دے؟ استبراء کرا دے، صیانۃ لمائه، مولا اور آقا کے پانی کی حفاظت کے لیے، کہ بھائی آقا نے مباشرت کر کے صبح کسی کو نکاح میں دے دیا، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو دوسرے آدمی کو چاہیے کہ کیا کرے، اس کو استبراء کروائے، یعنی کم از کم ایک حیض تک اس کے ساتھ مباشرت نہ کرے۔ وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَن يَطأها قبل الاستبراء، جب نکاح جائز ہے تو پھر آقا کو شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ استبراء سے پہلے بھی مباشرت کر سکتا ہے۔ اوپر کہا تھا مناسب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان علیہ ان یستبرئ صیانۃ لمائه، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ کیا کر لیں، استبراء کرا دیں۔ اب یہاں اس کو وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَن يَطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، استبراء سے پہلے بھی مباشرت کر سکتا ہے شوہر، یہ شیخین کا مسلک ہے۔ وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں لا احب له ان يطأها قبل ان يستبرئها، استبراء سے پہلے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ شوہر اس کے ساتھ مباشرت کر لیں، لأنه احتمل شغل بماء المولى، اس لیے کہ یہاں احتمال ہے کہ اس عورت کا رحم آقا کے پانی سے مشغول ہو، فوجب التنزہ کما فی الشراء، تو تنزہ یعنی اس کو پاک کرانا لازمی ہے، کما فی الشراء جیسے کہ خریداری کی صورت میں، اگر کسی نے باندی خرید لی تو استبراء کرانا لازمی ہوتا ہے۔ ولہما، شیخین کہتے ہیں ان الحکم بجواز النکاح امارۃ الفراغ، کیا ہم نے جب نکاح کو جائز قرار دے دیا نا، تو نکاح کو جائز قرار دے دینا اس بات کی علامت ہے کہ اب رحم فارغ ہے، رحم کیا ہے؟ فارغ ہے۔ فلا یؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا، لہذا استبراء کرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہ استبراء کرانا مستحب ہوگا اور نہ واجب ہوگا، بخلاف الشراء، خریداری کے برخلاف، لأنه يجوز مع الشغل، اس لیے کہ خریداری تو شغل کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی حاملہ باندی کو خریدنا جائز ہے اور حاملہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب ثابت النسب ہو، ام ولدہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ خریداری کا معاملہ اور ہے، نکاح کا معاملہ اور ہے۔ وَقَذَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا، ایک عورت کو دیکھا وہ بدکاری کر رہی ہے لیکن فتزوجها، اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ بہت سارے طوائف ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، پیاری اور اچھی لگتی ہے تو ان کے ساتھ نکاح کر کے گھر لے کر آتے ہیں، اب بات سمجھ میں نہیں۔ حل له ان يطأها قبل ان يستبرئها، ایسے طوائف کے ساتھ نکاح کرنا، کیا کرنا، حل له ان يطأها قبل ان يستبرئ، استبراء سے پہلے بھی ان کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے، عندهما، شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد، امام محمد یہاں پر بھی فرماتے ہیں لا احب له ان يطأها ما لم يستبرئها، جب تک استبراء نہ کرائے تب تک اس سے ملے نہیں۔ والمعنى ما ذکرنا، مطلب اور مفہوم وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا۔ کیا ہے؟ وَنِكَاحُ الْمُطَةِ بَاطِلٌ،
نکاح متع باطل ہے۔ نکاح متع کیا ہے بھائی؟ تھوڑے وقت کے لیے بغیر کسی گواہوں کے، یا گواہ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں، تھوڑے سے وقت کے لیے پیسوں کے بدلے کسی عورت سے نکاح کر دینے کو نکاح متع کہا جاتا ہے، جبکہ تمتع کے لفظ استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر کہیے تمتع بقضا الی مدت قضا، کہ اتنے پیسوں کے عوض اتنی مدت تک میں تم سے فائدہ لیتا رہوں گا، تو یہ کیا ہے؟ نکاح متع ہے، اور یہ شریعت میں باطل ہے، ناجائز۔ اس میں اور پھر بدکاری میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ طوائف کو بھی لوگ پیسے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ طوائف میں کو بھی لوگ پیسے دیتے ہیں، تو اگر جائز قرار دے دیا جائے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ وهو ان يقول لامرأة، نکاح متع کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے یہ کہے اتمتع بک کذا مدتم بکذا من المال، کہ میں تم سے اتنی مدت تک لطف لیتا رہوں گا، بکذا من المال، اتنے مال کے بدلے۔ اس کو کہتے ہیں نکاح متع، اور یہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ وقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جائز، یہ جائز ہے، لأنہ کان مباحا، اس لیے کہ یہ پہلے مباح تھا، فیبقى الی ان یظہر الناسخ، لہذا جب تک اس کا ناسخ ظاہر نہ ہو تب تک ہم اس کو مباح سمجھیں گے، جائز سمجھیں گے۔ کون کہتا ہے؟ امام مالک۔ لیکن امام مالک نہیں کہتے بھائی، یہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف حضرت نے یہ جو قول منسوب کیا ہے، اس قول میں حضرت سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی کسی بھی کتاب میں، بلکہ یہاں تک کہ موطا امام مالک میں تو یہ روایت موجود ہے حضرت علی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء والامور الاہلیہ، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اس طرح جو گھریلو خچر ہوتے ہیں ان کے گوشت کھانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک اس کے عدم جواز کا ہے۔ اصول یہ کہ امام مالک جس روایت کو اپنے موطا کا حصہ بناتے ہیں وہی حدیث اس کا مسلک ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تو ان کا مسلک یہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ مجھے موطا کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس انتصاب میں غلطی ہو گئی ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں ثبت النسخ باجماع الصحابہ، صحابہ کا اجماع ہے اور اس اجماع کی وجہ سے نسخ ثابت ہے۔ وان ابن عباس صح رجوعه الى قولهم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا رجوع دیگر صحابہ کرام کے قول کی طرف ثابت ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قائل تھے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام نے روایتیں سنا دی تو ان کو بھی یقین آ گیا، اور پھر انہیں اس کے جواز سے کیا کر دیا؟ رجوع کر لیا۔ فتقرر الاجماع، لہذا اب اجماع مکمل طور پر منعقد ہو کر ثابت ہو چکا ہے، لہذا نکاح متع ناجائز اور حرام ہے۔ والنکاح المؤقت باطل، نکاح موقت باطل ہے۔ بھئی نکاح اس لیے کیا جاتا ہے دائمی طور پر مرد عورت ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے عقد میں جڑ جائے، زندگی کا حصہ بن جائے، اور یہ جو نکاح موقت ہے اس میں باقاعدہ وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، تو اس کو نکاح موقت کہتے ہیں۔ اس میں اور متع میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک تو متع میں لفظ تمتع کا استعمال ہوتا ہے، اتمتع بک، انکحو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، نکاح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح موقت میں باقاعدہ گواہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اور متع میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہتے ہیں وہ نکاح المؤقت باطل، نکاح موقت بھی باطل ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا کیا؟ چلے سو کل